بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے مرشد غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضرت ابو حفص عمر بن صالح حدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک کمزور اونٹنی لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور حج کا ارادہ ہے, اونٹ لی یہی ہے, میرے پاس کمزور سی اور میں کیا کروں, پیسے بھی نہیں ہے, کچھ کرم فرما دیجئے. تو میرے مرشد غوث پاک نے اپنا مبارک دست شفا والا ہاتھ اس اونٹنے کی پیشانی پر رکھا. دیکھتے دیکھتے اونٹنی طاقتور بھی ہو گئی اور تیز رفتار بھی ہو گئی, اور اتنی تیز رفتار ہوئی کہ قافلے میں سب سے آگے آگے دوڑتی تھی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا, ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. حضرت شیخ ابو الحسن علی ازجی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے تو میرے مرشد پاک شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے. تو شیخ ابو الحسن علی ازجی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور میری کبوتری 6 مہینے سے انڈے نہیں دیتی, اور میری قمری جو ایک پرندہ ہے جس کو انگلش میں ڈو بولتے ہیں, یہ بولتی نہیں, 9 مہینے ہو گئے. تو میرے مرشد غوث پاک اٹھے اور کبوتری کے پاس جا کر ارشاد فرمایا, اور قمری اور کبوتری قریب قریب سے, تو ان سے ارشاد فرمایا کہ اے کبوتری اپنے مالک کو نفع پہنچا, اور قمری سے فرمایا اے قمری اپنے رب عز و جل کی تسبیح بیان کرتی رہو. چنانچہ اس دن سے کبوتری نے انڈے دینے شروع کیے, وہ عمر بھر انڈے دیتی رہی, اور قمری نے بولنا شروع کر دیا اور ہمیشہ بولتی رہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کوڑ مار دینے ایسے نہیں ہو سکتا. دنیا بقدر ایفرٹ ہے میرے بھائیوں, یہ امپاسبل ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. لہذا یہ جو عجیب و غریب قسم کے عقائد اور نظریات ہمارے سب کانٹیننٹ میں پھیلے ہوئے ہیں نا, اور میں کہتا ہوں کہ گمراہی کے لیے زرخیز ترین زمین جو ہے یہ سب کانٹیننٹ انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کی زمین ہے. عجیب و غریب دیو مالائی قصے کہانیاں اور واقعات مشہور کر کے, اور پتہ نہیں کیا عوام الناس کو پاگل کیا ہوتا ہے, اور آپ اس طرح کی باتیں کریں تو کہتے ہیں جناب یہ بزرگوں کی گستاخی کر دی ہے. ہم کہتے ہیں بزرگوں کو کہیں خدا کے لیے اپنی گستاخی کروانا بند کریں, اب آئیں پبلک میں آ کے دکھائیں جو کچھ ہے ان کے پاس, لوگ گستاخی کرنا بند کر دیں گے. ہم سارے سوشل میڈیا کو بھی بلا لیتے ہیں, پرنٹ میڈیا کو بھی بلا لیتے ہیں, اور چینلز والوں کو بھی بلا لیتے ہیں, پی بی سی کو, CNN کو, جیو کو بلا لیتے ہیں, ARY والوں کو, دنیا والوں کو, سب کو بلا لیتے ہیں. بزرگوں کو کہ سامنے آئے, اپنی بےعزتی اتنے عرصے سے کروا رہے ہیں, اور خصوصاً میرے ذریعے تو بہت زیادہ کروا رہے ہیں, سامنے آئے اور وہ ساری چیزیں کر کے دکھا دیں جو ان کا زوم ہے. سمندر روکنے کے لیے ہم نہیں کہہ رہے ہیں, نہ ہم کو دریا روکنے کے لیے کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہم آپ کو 2 جگ جو ہیں وہ نمک والے پانی کے پلائیں گے, آپ اپنا پیشاب روک کے بتائیں. چین ہی نہیں کرنی, پھر پتہ چل جائے گا. یہ ساری کی ساری باتیں, اور پھر اس کو کرامات کا اور ان چیزوں کا نام دیا ہوا ہے. ولیعوذ باللہ تعالی, اللہ سے ڈر جائے. انشاءاللہ اور قیامت تک بزرگ نہیں پیدا ہونا, میں تو دس دیا, کیونکہ اب میڈیا کا دور ہے. اب جو جھوٹ آپ بولیں گے اگلے دن مارکیٹ میں آ جائے گا. ابھی دیکھ رہے ہیں مولویوں کے چٹے بٹے کھل کے ویڈیوز کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں. ہم تو پہلے کہتے ہیں جناب یہ مولوی آپ کا مال بھی لوٹیں گے, آپ کی عزت بھی لوٹیں گے, جب موقع ملے گا آپ سے جان بھی آپ کی لے لیں گے, اپنی خاطر, اللہ کی خاطر نہیں, اپنی خاطر. یہ اتنا بڑا فتنہ ہے, امت کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. اور یہ قصے کہانیاں سنا سنا کے لوگوں کو مرے ہوئے بزرگوں کی عبادت کروا رہے ہیں. بھائی آپ کا دعویٰ ہے دنیا بزرگوں سے خالی نہیں ہوتی, بزرگ لے کے ہے سامنے. اتنی مٹی پلید ہو رہی ہے آج کل بزرگوں کی, آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے. سامنے آئے اپنا دفاع کریں آ کے کہ ہم ہیں یہ, اور ہر طرف جھوٹ پھیلایا ہوا ہوتا ہے. اب یہ ایک واقعہ ہے, اور وہ آپ جس شہر میں چلے جائیں آپ کو واقعہ سننے کو ملے گا. جی ہماری 65 کی جنگ میں داتا صاحب خود جو ہے وہ جنگ میں لڑ رہے تھے, خود داتا صاحب. اور یہ باتیں جرنلوں نے لکھی ہیں جو جرنل ہیں اس زمانے کے. راسی دیکھتے سو کوئی سبز چولے اللہ تا سفید داڑھی شریف والا بابا ادھر گولا آندا ہے پھاڑ کے مس کر دیتا ہے. تو پاکستان کے لیے جنگ ہو داتا صاحب آ سکتے ہیں, ناموس رسالت کا مسئلہ ہو داتا صاحب ادھر لیٹے رہیں گے.
آج ہم حضرت علی اجویری داتا رحمۃ اللہ علیہ کے روزے مبارک پہ حاضر ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جب 1965 کی جنگ ہوئی تو انڈیا کے بلکہ فوجیوں نے جو ایئر فورس کے تھے انہوں نے DD1 چینل میں خود آ کے انٹرویو میں کہا کہ ہم راوی کے پل کو توڑنے کے لیے بم پھینکتے تھے تو یہ دربار کی طرف سے کوئی بزرگ جو ہے نا وہ بم کو اٹھا لیتا تھا، یعنی کہ اپنے جھولے میں اپنے جبے میں اٹھا لیتا تھا، اس بم کو نیچے نہیں گرنے دیتا۔ او جی 1965 دی جنگ وچ نا جی انڈیا دے جہاز جدوں بم سٹدے سن نا جی تے جناب اے بزرگ قبر تو نکل کے انہاں نے جناب پل بچا لیا سی تے ہن بزرگ کتھے مر گئے نے، ساڈے سارے ملک ہی پورے ختم ہو گئے نے، پورا عراق ختم ہو گیا، پورا افغانستان تباہ و برباد ہو گیا، پورا شام برباد ہو گیا، پاکستان کی بھی کمر ٹوٹ گئی، اب آپ کے بزرگ کدھر مرے ہوئے جو پل بچاتے رہے ہیں؟ اپنی حفاظت کر کے بتائیں آپ۔ تو سب یہ جھوٹ ہے میرے بھائیوں، اس طریقے سے نہیں ہوگا، ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہے۔ یہ سارے معاملات تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ نہیں ہوئے ہیں، ان کی بھی جنگوں کے اندر کیا معاملات ہوئے ہیں۔ یہاں پہ کہتے ہیں بزرگوں نے ایک نگاہ ماری جناب ہے کر دیتا، اور وہاں آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی گردنیں کٹی ہیں قتال میں، آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئی ہیں، کان کاٹے گئے ہیں، زبانیں کاٹی گئی ہیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں۔ تو آپ کے بزرگوں کے مرتبے صحابہ کرام سے زیادہ ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ نہ آپ کو بیان کرتے ہوئے شرم و حیا آتی ہے، نہ سننے والوں کو کہ ان سے پوچھیں گے یہ کیا آپ دین لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت اسلام کے اوپر، اسلام کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی یہ علماء کر رہے ہیں جو اس طرح کی قصے کہانیاں سنا سنا کے اپنے بزرگوں کے بارے میں لوگوں کو دین کی غلط پکچر پیش کر رہے ہیں۔ اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ کتنے غیر مسلم ہیں جو اسلام کا پھر مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں تو اب میڈیا کے اوپر دیکھتا ہوں، میں حیران ہوتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو اسلام چھوڑ گئے ان صوفیوں کی وجہ سے۔ اسلام قبول کیا، ان کی حرکتیں دیکھی، انہوں نے کہا یہی کچھ ہم نے کرنا تھا تو ہم ادھر ہی ٹھیک تھے، اسلام ہی چھوڑ گئے، الٹے اسلام کے مخالفین بنے ہوئے ہیں۔ ابھی تو میں اس ٹاپک کی طرف آ نہیں رہا ہوں، ورنہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کے غلط ایٹیچیوڈ نے کس طرح اسلام سے متنفر کروایا لوگ، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستطیعون نصر انفسہم، یہ تو اپنے خود حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، اپنی مدد خود نہیں کر سکتے، ولا ہم منا یصحبون، نہ ہماری طرف سے کوئی تائید انہیں حاصل ہے۔ یعنی یہ جو ان کا عقیدہ ہے نا کہ جی فلاں کوئی بزرگ یا فلاں کوئی الہہ یا کوئی فلاں بت ہے، اے بھی اللہ دی اطاعت والی کرتے ہیں، اللہ کے اذن کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ہماری طرف سے کسی کو اذن نہیں ہے، نہ ہماری تائید حاصل ہے کسی کو، اور نہ ہمارے مقابلے پہ آ کے کوئی دھونس سے ہم سے بات بنوا سکتا ہے، نیور، ہو ہی نہیں سکتا۔